السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، میں آپ کے سامنے ابو بکر سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 2 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب دیا گیا تھا وہ کس وجہ سے دیا گیا تھا، اور ہجرت مدینہ پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مکی دور میں جب نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا، تب ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی محیر العقول قسم کے امور پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، اس کے علاوہ جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر متعدد انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمام تر مسافت رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے کر لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات جب اللہ کی قدرت سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کے اس سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس عجیب و غریب سفر کے بارے میں مطلع فرمایا، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس سفر کی روداد سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق اڑایا، تماشا بنایا اور تمسخر و استہزاء کا بازار گرم کر دیا۔ جبکہ اہل ایمان نے اس واقعے کی تصدیق کی، بالخصوص اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بہت زیادہ نمایاں اور جرأت مندانہ تھا، لہٰذا اسی نسبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں صدیق کے لقب سے معروف ہو گئے۔ تو یہ تھا وہ ریزن، یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین ہیں، اسی نسبت کی وجہ سے انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نسبت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ہجرت مدینہ پہ بھی ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی، اس کے علاوہ اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور محبوس قسم کے لوگ ہی مکہ میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے کہ جو نہ تو محبوس تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود وہ ہنوز یعنی ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے کہ لا تعجل یا ابا بکر لعل اللہ یجعل لک صاحبا، یعنی اے ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی ہم سفر کا انتظام فرما دے۔ اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی کہ شاید وہ ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو۔ اور پھر ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اور خلاف معمول تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطلع فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا الصحبۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نعم الصحبۃ یا ابا بکر، یعنی ہاں اے ابو بکر، اس سفر میں تم میرے ہم سفر ہوگے۔ اور تب
فرط مسرت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب روسائے جو قریش کے امیر لوگ تھے، روسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاق و چوبند دستہ وہاں آ پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ اس رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جو کہ سورہ یاسین سے تعلق رکھتی ہے، پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اس کے اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے گھر میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے پچھلے والے دروازے سے نکل کر، یعنی عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہے، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں، یعنی جنوب ملک یمن کی طرف چل دیے، رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نوکیلے سنگریزوں کی بھرمار تھی۔ دونوں مسلسل پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے، یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اسی کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہیں توقف فرمائیے، میں پہلے اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی یعنی تکلیف پہنچانے والا جانور نہ ہو کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔
یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، یعنی ابو بکر ایسے 2 انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت و نصرت بھی شامل حال ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلامی کا ناقابل فراموش باب ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے 2 اہم پہلو، ان کی زندگی کے البم سے میں نے 2 فوٹو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمارا حال وہی ہوگا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔